بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ آپس میں جو ان کے سیاسی جنگیں ہیں، اس کو یہ حق اور باطل کا معاملہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی خیانت ہے۔ باقی رہا حق اور باطل کو جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن اور حدیث کے بنیادوں کو، ان کے اصولوں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ جمہوریت کے دل دادہ ہیں، اس مشرکانہ نظام کے اندر اپنی یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور اس کو زبردستی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک علمی خیانت ہے، یقین کیجیے۔ یہ بلکہ ان کا ایک اور جرم ہے۔ پہلے تو یہ حق کی طرف آتے نہیں ہیں، نہ حق کے اوپر قائم رہتے ہیں، نہ حق کو بیان کرتے ہیں، گویا یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ خالص اپنے جمہوری معاملات کو، سیاسی معاملات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ ذرا آپ کلپ سنیے، پھر اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ نیوٹریلٹی از ایکول ٹو راسکیلٹی۔ جو نیوٹرل ہوتا ہے نا، وہ کوئی چیز نہیں، مجھے اونلی ڈیڈ آر نیوٹرل۔ ڈاکٹر صاحب کیا قرآن اجازت دیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں حق و باطل کے مارکے میں؟ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، آپ جو ٹوٹے چاہے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، بیچ میں نہ کھڑے ہو۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو گے۔ اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے جہاں تک حق اور باطل کا معاملہ ہے تو یہ دونوں حضرات، چاہے جنرل حمید گل ہوں چاہے عمران خان ہوں، یہ نیوٹرل رہے ہیں۔ یہ دونوں نیوٹرل تھے اور بالکل جنرل حمید گل نے صحیح کہا ہے کہ نیوٹرلٹی از ایکول ٹو راسکیلٹی۔ تو ظاہری بات ہے، میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے، جب حق کا معاملہ ہے یہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ میں نے جنرل حمید گل کو دیکھا ایک ویڈیو کے اندر، اس کی آنکھوں کے سامنے نعرہ حیدری یا علی مدد لگا رہے تھے اور یہ نیوٹرل ہو گیا تھا، یہ جرنیل نیوٹرل ہو گیا تھا، اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی۔ وہاں موقع تھا حق کا ساتھ دینا، وہاں موقع تھا ان کو کہنا یہ شرکیہ نعرہ تمہیں لگایا ہے۔ اسی طرح عمران خان بھی جب مزار کے سامنے جا کے لیٹ گیا تھا تو وہاں تو نیوٹرل کیا، یہ نیوٹرل بھی نہیں رہا، وہاں تو باطل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اپنے بازو پر اس نے یا علی مدد کا پٹا بنوایا تھا، تو وہاں نیوٹرل بھی نہیں رہا تھا، وہاں تو باطل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ باقی جتنے کفر و شرک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، یہ تو نیوٹرل بھی نہیں رہے، یہ تو باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کے اندر جرت ہو کہ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ پاکستان سے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک حاجت روا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، اور کوئی ان کے آگے، ان مندروں کے سامنے، ان مزاروں کے سامنے، ان درگاہوں کے آگے جھکنا یہ خالص بت پرستی ہے۔ تو یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، اب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، کچھ تو باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت کم ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دعوت کا ساتھ کون دیتا ہے، حق کا ساتھ کون دیتا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ سول میں ہوں، چاہے وہ فوجی بھائی ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، جو بھی اس حق کا ساتھ دیں گے۔ یہ حق دعوت اٹھی ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر سے، توحید کی دعوت۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری سیاست ان سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ یہ جو جمہوریت اور یہ پاکستان، یہ بہت چھوٹی لیول کی باتیں ہیں۔ ہم تو پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا اس توحید کی دعوت کو ماننے کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے، اور طاغوت کی نشاندہی، انگلی رکھ کے نام لے کے یہ ہیں تمہارے اکابرین، یہ ہیں تمہارے سیاسی لیڈر، یہ ہیں تمہارے جرنیل جو تمہاری دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں ان کے پیچھے نہ چلو، بالکل توحید کا ساتھ دو، اللہ کے بندوں کا ساتھ دو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غوث اور غوث العظم نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی کا رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اور یہ جمہوریت کا نظام خالص مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے۔ یہ حق دعوت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اس کا ساتھ دیتا ہے، اور کہاں ہے وہ نوجوان جو صحابہ اکرام کی نقوش قدم کی رہنمائی میں باطل کو مٹانے کے لیے حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے، ایسے ہیروں کی تلاش ہے، ایسے جیلوں کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ دے
جو باصلاحیت ہوں، ایماندار ہوں اور جم جانے کا حق کو پہلے قبول کریں اور پھر جم جائیں، کیونکہ بڑے بڑے آتے ہیں جمتے نہیں، پھسل جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے معاشرے کا، حکومت کا، تو پھسل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بین الاقوامی پریشر کیا برداشت کرنا ہے؟ جو اندرونی پریشر برداشت نہ کر سکیں، جو گھریلو پریشر برداشت نہ کر سکیں، برادری کا پریشر برداشت نہ کر سکیں، علاقے کا پریشر برداشت نہ کر سکیں، انہوں نے بین الاقوامی پریشر کیسے برداشت کرنا ہے؟ لیکن جن کے اندر ایمان خالص ہوگا، جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا، وہ اس پریشر کو برداشت کریں گے اللہ کے بھروسے کے اوپر۔